اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات اور زبان صحابہ کے نام سماعت کریں. وعن ابی امامہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان قال اذا سرتك حسنتك وساعدك سيئتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله فما الإثم؟ قال إذا هاك لنفسك شيء فدعه. رواه أحمد. صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ حدیث اس طرح سماعت فرماتے ہیں تو آپ منظر پر کشی کر لینا چاہیے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں اور ان میں سے کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت فرماتے ہیں یا کچھ سوال کرتے ہیں یا کچھ جاننا چاہتے ہیں جس کو دوسرے صحابہ جیسے ہی اس کو سنتے ہیں اس کو یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے ہیں. اس طرح کسی بھی دنیا کے کسی قائد کو، کسی لیڈر کو، کسی شخص کو تاریخ میں اس طرح نہیں پابندی کے ساتھ لکھا گیا کہ آپ کے ہر لفظ کو اسی طرح لکھا گیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا، ایک شخص، ایک آدمی، ایک بندہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصور کو کرنا چاہیے کہ کیسا ہوگا کہ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سرتك حسنتك وساعدك سيئتك فأنت مؤمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سرتك حسنتك، جب تجھے خوشی محسوس ہو تو خوش ہو، جب تو کوئی نیک کام کرے، نیکی کرے، نیک کام کرے، وساعدك سیئتک، اور تو رنجیدہ ہو، غمگین ہو،
جب کہ تو کوئی گناہ کرے، کوئی خطا کرے، کوئی غلط کام کرے، فأنت مومن، بس اب تو مومن ہے۔ پھر اس نے ایک بار اور سوال کیا، قال یا رسول اللہ ومل اسم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا کام کرے تو خوش ہو، تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے، اور گناہ کا کام کرے تو سمجھ لے کہ تو اس کو دل کے اندر حرج ہو کہ اس نے پوچھا کہ اسم کیا، گناہ کیا ہوتا، پتہ کیا ہے؟ قال اذا حاک فی نفسک شیء فدعه، جب کوئی چیز، کوئی مسئلہ، کوئی بات تیرے دل میں، تیرے اندر فی نفس کا کچھ خدشہ پیدا کرے، کچھ رکاوٹ محسوس کرے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، فدعه، تو اس کام کو چھوڑ۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کو روایت کیا۔ مل ایمانو کا جو سوال ہے، اس کے پہلے صحابہ نے، کئی صحابہ نے اس کے تعلق سے سوال کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے سوال پر الگ الگ اس کی تفہیم بتائی ہے، ارشاد فرمائی، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اخبرنی عن الاسلام، پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں آپ مجھے خبر دیجیے، بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو صحابہ سے لے کر رشتے تک آپ سے یہ سوال ایمان کے تعلق سے انہوں نے کیے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو ایک جدا گانا اس کی تفہیم و تفصیل اور اس کے تعلق سے اس کے بیان فرمایا ہے۔ کیا مطلب ہے، آپ کو کیا بات اس سے سمجھنی کہ سوال کرنے والے کی حیثیت کیا ہے، سوال کرنے والا کیا جاننا چاہتا ہے۔ سوال تو ہر ایک کی زبان سے وہی ادا ہو رہا ہے کہ مل ایمان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگاہ ہے کہ اس کے قلب میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا جاننا چاہتا ہے۔ آپ غیب کا علم رکھنے والے اور سامنے والے کے سینے کی ہر بات کو جاننے والے، یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا کیا جاننا چاہتا ہے اس سوال سے، تو اس کے سوال کا جو مقصد ہوتا ہے آپ سمجھ کر کے پھر اسے کے حوالے سے اس کو جواب عطا فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں جو صحابی سوال کر رہے ہیں کہ ایمان کی اصل کیا ہے، یہ پوچھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب اس نے کہہ دیا تو اس کے ایمان آ گیا، وہ ایمان والا ہو گیا۔ لیکن وہ ایمان وہ نہیں جاننا چاہتا ہے جو ابتدائی ایمان کی کیفیت ہے، لیکن یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں، یہ میں کیسے پہچانوں۔ تو اس لیے اس کے سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جواب دیا کہ ایمان ہے یا نہیں خود کے اندر، مل ایمان کہاں پہ، اپنے خود کے نفس کے اندر، اپنے خود کے قلب کے اندر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا سرت کا حسنت،
جب کوئی نیک کام کر کے تو خوشی حاصل کر، خوشی محسوس کر، تو خوش ہو جائے، ہر خوشی دے تمہیں کہ تو نے کسی کوئی نیک کام، اچھا کام کیا ہے۔ حسنت، حسنت کہتے ہیں نیکیاں، جیسے کسی کو خیرات دیا، کسی کی تکلیف کو دور کیا، کسی کا مسئلہ حل کیا، کسی کو راستہ دکھایا، کسی کو اچھی نصیحت دی، کسی کوئی اچھی صلاح دی، راستے کا پتھر بھی ہٹایا، کسی کو کسی کی خاطر تو نے وکالت کی، اس طرح جتنے بھی کام ہو، کسی کو کھانا کھلایا، کسی بھوکے کو کچھ عطا کیا، جتنے بھی تمہیں اپنے نیک کام کیے، کرنے کے فوراً بعد خلق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو کرنے کے بعد خوشی ہوتی ہے اس کو، یہ نہیں کہ خیرات پوچھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پوچھ رہے ہیں، دے کر کے اس کے دل کے اندر کچھ غم یا نقصان کی کیفیت یا ایسا احساس کہ ہائے میرے ہاتھ سے یہ کھو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، اس کے بجائے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ نیک کام، یہ حسنات ہوئے ہیں، تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے، وہی ایمان ہے وہاں پر۔ مل ایمان کا جو سوال تھا وہ محسوس کرے ہاں اندر ایمان ہے۔ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ٹیسٹر دے دیا اس کے ہاتھ میں کہ اس کے اندر کتنا کیا ہے یہ معلوم کر لے، جیسا کہ ہم ہر چیز کو جاننے کے لیے، انسان کو بخار ہے، بخار ہو گیا ہے تو ہم ایک آلہ رکھ کر کے دیکھتے ہیں، ٹیسٹر سے دیکھتے ہیں، تھرمومیٹر سے دیکھتے ہیں کہ کتنی بخار۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں میں یہ ٹیسٹر دیا ہے کہ تم اپنے قلب ہی سے خود جان لو، کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، کیا ہے۔ اگر تم نے خیرات کیا اللہ کے لیے اور خوشی محسوس ہوئی، یہ نہیں کہ بھائی میرے مال کا نقصان ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، تو یہ خطا ہو جائے گی، یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو اس نے آپ نے ارشاد فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وہ ساعت کا سیئت کا، اسی وقت دوسرا پہلو بھی اس کا بتایا کہ کوئی خطا ہو گئی، کسی پر کچھ تو نے بہتان باندھ دیا، کسی پر تو نے کچھ غلط بات کہی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی کے ساتھ کچھ برا عمل یا برا کام ہو گیا، یا تو نے کسی کو مال کو کھا لیا، کسی کا وعدہ توڑ دیا، کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ خطا ہو گئی، تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے؟ خلق کا یہ دیکھتا ہے وہ ساتھ کا سیئت، اور مجھے برائی کا احساس ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ خطا کر دی۔ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، ایسے حالت میں تو مؤمن ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے اجمالی طور پر جو ایمان ہے اس کو نہیں، بلکہ خصوصی طور پر سوال کرنے والا اس کے قلب میں کیا چل رہا ہے، اس کے ذہن میں کون سا سوال ہے، یہ جان کر آپ نے اس کو کہا کہ اس وقت تو اپنے آپ کو مومن سمجھ جا، تو اپنے آپ کو مومن پا سکتا ہے، فَأَنْتَ، اس وقت تو مومن ہے جبکہ نیکی کر کے خوش ہو جائے اور خطا کر کے رنجیدہ ہو جائے، اس کی برائی کا احساس ہو جائے۔ جب اس نے یہ سنا تو پھر اس نے سوال کیا، قال یا رسول اللہ، اے میرے رسول، اذا کا ابی و امی، مل اسم، یہ گناہ کیا ہوتا ہے، اسم کیا ہے؟ اسم کو سے جب پڑھتے ہیں، تین سے تو نام ہوتا ہے، سات سے پڑھتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے۔ الاسم، فمل اسم، گناہ کیا ہے، خطا کس چیز کو کہتے ہیں؟ قال اذا حاک فی نفسک شیء، جب تو کوئی ایسا کام کر دے، کیا کرنا،
سوچے تو تیرے دل کے اندر، تیرے نفس میں رکاوٹ پیدا ہو، خدشہ ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح، کیا میں کر سکتا ہوں کیا نہیں، کیا میرا اس طرح کا تجارت کرنا حلال ہوگا یا حرام ہوگا، کیا مجھے اس سے بات کرنا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، کیا یہ جو کام کر رہا ہوں یہ نیکی ہے یا خطا ہے، ایسا کرنے میں یہ کھا رہا ہوں میں، یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس طرح جب یہ خدشہ پیدا ہو جائے، قال اذا حاک فی نفسک شیء، جب تجھے کچھ رکاوٹ پیدا کرے، کوئی حرج ہو قلب کے اندر، فدعہ، اس کام کو چھوڑ دے، وہ کام ہی نہیں کرنا جس کے اندر تجھے خدشہ پیدا ہو جائے کہ یہ گناہ ہو سکتا ہے، اس میں خطا ہو سکتی ہے یا نہیں، تو اس میں شک پیدا ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا فدعہ، اس کو چھوڑ ہی دے تو بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تجھے تیرے علم میں اتنا فقہ نہیں ہے، تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے، تو احکام شریعت جانتا نہیں ہے، یا اس میں تجھے کچھ رکاوٹ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے ایمان کا پیمانہ عطا فرمایا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ جب اللہ کے لیے مانگا جائے تو کیا ہم خیرات کرتے ہیں یا نہیں، اور جب کوئی مال ہم کو آ جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا جو کھاتے ہیں اس میں کیا ہے، یا جو ہم بولتے ہیں لوگوں سے اس کے اندر برائی ہے یا بھلائی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اس پیمانے کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے آپ میں اپنے ایمان پیمانے، ایمان ہمارا کتنا ہے ہم خود جان سکتے ہیں، کسی کو ہمیں ضروری نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ تم ایمان والے ہو یا نہیں۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میری ذکر کرو میں تمہاری ذکر کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، میں اذکرکم میں گرامر ایسا ہے کہ عربی زبان میں یہ شرطیہ جملہ کنڈیشنل سینٹینس ہے، فاذکرونی، پس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم کہ میں تب ہی میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ ہے کہ جب تم میرا ذکر کرو گے تب ہی میں تمہارا ذکر کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم میرا ذکر نہیں کرو گے تو میں تمہارا ذکر نہیں کروں گا۔ یہ ایسا ہے کہ یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہماری طرف دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی نہیں، ہمارے کام بنتے نہیں، ذرا یہ بھی تو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شرط لگائی ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اللہ کی ذکر سے ہم غافل ہیں، ہم اس کو یاد نہیں کرتے، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے یا ہماری حاجت پوری کرے یا ہماری ضرورتیں پوری کرے یا ہماری مشکل آسان کرے یا ہماری تکلیف کو دور کرے یا ہمارے دشمنوں کو زیر کرے، جو بھی ہمارے مقاصد ہیں، جو بھی ہمارے لیے حاجتیں ہیں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑے، اور اللہ کے ذکر کے بعد ہی ہم کو وہ حاجتیں ہماری پوری ہوں گی، اس کو ہم ذہن نشین کر لیں، اس سے ہم غافل ہیں، غفلت کرتے ہیں کہ ذکر کرنے سے گریز کرتے ہیں اور دنیا کے ہر کام کا ذکر کرتے ہیں،
ہر بات کا ذکر، ہر مشکل کا ہر ایک ذکر کرتے. جب پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اپنے دوست احباب میں، اپنے خاندان میں، اپنے لوگوں میں اس کو کہتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہی ذکر تم میرے ساتھ کرو، مجھے تم اپنی تمام مشکلات کا ذکر کرو تو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں. فشکرو لی، میرا شکر ادا کرو کہ تم نے، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تم میری ذکر کرو. کتنے ہو، کہاں ہو، ساری کائنات، تمام مخلوقات میری ذکر کر رہی ہے. اور اس سے ایک انسان ہے تو ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کی ذکر سے غافل. کبھی ہمیں ذکر سے نہیں منہ موڑنا چاہیے اور اللہ کے ذکر میں ہمیشہ شامل رہنا چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی وقت اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اطمینان ہی نہیں آتا ہے، ذکر کرنے کے باوجود پریشانی ہی زیادہ ہوتی ہے، تو سمجھ لینا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں کیا اور اس کا مطلب اس نے حاصل نہیں کیا. ورنہ بیمار آدمی کے لیے ہر چیز، بخار والے کے لیے ہر چیز کڑوی ہوتی ہے، صحت مند جو ہے اس کے لیے ہر چیز اس کی ذائقہ دار ہوتی ہے. اسی طرح جو قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے، وہ جب ذکر کرتا ہے تو اس کو ذکر کچھ اطمینان نہیں بخشتی ہے. جو ذکر قلب سے کیا جاتا ہے اور اس میں دنیا نکل جاتی ہے، تو ذکر اس کو اطمینان اور چین عطا کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا، لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ. استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا مغنی، 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 استغفرک
أستغفرك يا مغني وأستغفرك يا مغني وأستغفرك يا مغني أستغفرك يا مغني وأستغفرك يا مغني وأستغفرك يا مغني والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث السيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخبير المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
یا اللہ یا غنی یا مغنی 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الظاہر 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الظاہر سلام علیک اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اعوذ باللہ من الشیطان الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم أوصل صواب ما أخرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ خلوان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سعود غربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سلاطین عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح كل شیوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سید محمد کلیم شاہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح والدي رحمة الله عليهم ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا ظلمنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم اغفرنا بالتوفيق اللهم سخر لأعدائك ما سخرت به لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما قهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ميم عين سين قاف ثم بكم عميا فهم لا يرجعون ثم بكم عميا فهم لا يعقلون ثم بكم آمين. فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله